مقام غور و فکر ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور صدقات کے ذریعے پورے مہینے نیک راستے پر چلنے کا حکم دیا، ہمارے تمام گناہ معاف کر کے ہمیں ہمیشہ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کی، اور رمضان المبارک کے بعد دوسرے مہینے کے پہلے ہی دن ہم اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ کیا نیک عمل کرنے کا حکم صرف رمضان کے لیے ہے؟ کیا صرف رمضان ہی ہے جس میں غریبوں کی مدد کریں؟ صرف رمضان ہی ہے جس میں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں؟ صرف رمضان ہے کہ ہم مسجد میں سحری بھجوائیں، پابندی سے نماز ادا کریں، غریبوں کا خیال رکھیں اور اس کے بعد سب کچھ بھول جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ رمضان ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے کہ پورے سال ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہو سکیں۔ آج میں اپنے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ ماہ رمضان میں جس طرح سے ہماری تربیت ہوتی ہے، ہم اس کو باقی کے 11 مہینوں میں کیسے لے کر چل سکتے ہیں، کیسے شیطان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکتے ہیں، کیسے شیطان کے چنگل میں آنے سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے علماء کرام کا تعارف، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مفتی نور رحمانی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ آغا جعفر علوی صاحب، بہت دھیمی انداز سے بات کرتے ہیں مگر ان کی بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ علماء کرام سے گفتگو سے پہلے میں اپنی ان دونوں شخصیات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، وقار حسین اور حسان بن خورشید صاحب۔ آپ دونوں میرے بھائی بھی ہیں اور اتنا خوبصورت آپ کلام پڑھتے ہیں کہ یقین کیجئے کہ میں کیمرے کے سامنے کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ آپ کے انداز سے اور آپ کے کلام سے لگتا ہے کہ ہماری روح نہ جانے کہاں پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا بہت صلہ دے۔ پورا رمضان المبارک جس طرح سے آپ نے اپنے کلام سے ہمارے کانوں کو معطر کیا، ہمارے دلوں کو روشن کیا، اس سے اس ہماری نشریات کو آپ نے 4 چاند لگا دیے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ رب العزت اس کا آپ کو اس دنیا میں بھی صلہ دے اور آخرت میں بھی، اور رب کائنات آپ کی عزتوں میں اور کام میں مزید برکت ڈالے۔ یہاں پر ہم بات کریں گے اپنے علماء کرام سے آج کا، جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے تحفہ عید۔ مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عید کے تحفے کیا ہیں، اور عید جو ہے وہ تحفہ عید، اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان المبارک الحمدللہ اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں لے کے آیا، بخشش کے بہت سارے بہانے لے کے آیا۔ کبھی تراویح لے کے آیا، کبھی سحر کے اندر اٹھ کے اپنے رب کو منانا لے کے آیا، کبھی افطار میں سب بہن بھائی بیٹھے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اور امی ابو بیٹھے ہیں اور آنسو گر رہے ہیں، اور بچے، ننھے بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے عجیب انداز سے صرف اللہ کہہ رہے ہیں، اور ان کا اللہ کہنا اللہ کو اتنا پسند آ رہا ہے کہ پورے گھر کی بخشش و مغفرت ہو رہی ہے۔ مساجد کے اندر ایک عجیب ماحول ہے، سب بیٹھے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تحمید میں ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، نہ جانے کس کی پکار، کسی کا سجدہ، کسی کا اٹھنا، کسی کا بیٹھنا، کسی کا صرف آسمان کی طرف یہ دیکھ کر یہ کہنا تو ہے تو کوئی غم نہیں، تو بچانے والا ہے، تو سہارا دینے والا ہے، تو عزت دینے والا ہے۔ بے شک۔ جب سارے معاملات تیرے ہاتھ میں، تو پھر میں معاملات کے حوالے سے پریشان کیوں ہوں؟ یہ جو فکر ہے نا، یہی تحفہ عید ہے کہ دل کے اندر یہ اطمینان آ جائے، میں پریشان کیوں ہوں؟ بچانے والا وہ ہے۔ میں رزق کے حوالے سے پریشان کیوں ہوں؟ کیا کبھی کوئی جانور بھوکا مرا ہے؟ اور بھائی رزق اس کے ہاتھ میں ہے، فکر آخرت آپ کے ہاتھ میں۔ عجیب تماشا ہے، جب رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور فکر آخرت کا وعدہ ہم نے کیا ہے چھوڑ بیٹھے ہیں۔ کیا گہری بات یہ کر جو دی آپ نے جملہ مفتی ہے نا، اس کو اگر سمجھ لیں، ایک آدمی موجود ہے،
اور ایک بادشاہ موجود ہے. بادشاہ نے اعلان کر دیا اب آخری وقت ہے, چل چلاؤ کا وقت ہے, میری سلطنت میں جو پسند لے لو. ایک مجذوب اللہ والا گزر رہا تھا, آیا, کہنے کا بادشاہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہاں جا رہا ہوں, وہاں سے کوئی آتا نہیں ہے. اب اللہ والے نے, وہ مجذوب تھا, جو قلندر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, اپنے ہوش میں نہیں ہے. اچھا کچھ لے کے جا رہے ہو؟ سامان ہے وہاں کا, جہاں جاتے ہو وہاں سامان لے کے جاتے ہو؟ بادشاہ ایک دم سوچ پڑا, یار زندگی تو اپنے لیے گزار دی, وہاں کے لیے تو کچھ رکھا ہی نہیں. پاکستان میں پاکستان کی کرنسی چلتی ہے, سعودیہ میں ریال چلتا ہے, امریکہ میں ڈالر چلتا ہے, اور وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلتی ہے, اور نیکیوں کی کرنسی تو ہے نہیں. اب اس اللہ والے مجذوب سے کہا نہیں, تیاری نہیں کی. تو اس مجذوب, اس پاگل نے اپنا سارا سامان اس کو واپس کیا. کہنے لگا مجھ سے بڑا تو پاگل تو ہے, جہاں جا رہا ہے اس کی تیاری نہیں کی. تو یہ تحفہ عید اس لیے ہے کہ نبی کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیاری کرنے کے لیے ہمیں وہ مقام دیا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں, رکوع کر رہے ہوں, سجدہ کر رہے ہوں, آخری شبوں کے اندر ایک رات تاک رات آ جائے جس شب قدر کہتے ہیں, سر سجدے میں ہوں, آسمان سے فرشتوں کے سردار جبرائیل آ جائیں اور کہے بندے خدا تجھ پہ اللہ کا سلام ہو. یہ ہے عید. اور یہ فلسفہ اپنے دل میں سجا لے, میں اس قابل تو نہیں تھا مگر پروردگار تیرا کرم ہے کہ تو نے نبی کے صدقے میں اس قابل سمجھا, اپنے گھر کا مہمان بنا لیا. اب جو گھر کا مہمان بنایا نا, اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے, مسجدوں میں حاضری لگاتے رہنی ہے. ایک جملہ کہوں, اس کے بعد پھر آغا بھائی جعفر بھائی میرے کہیں گے. ابا جان کہتے تھے, جعفر بھائی وہ کہتے تھے وہاں حاضری لگنی چاہیے, وہاں حاضری لگنی چاہیے اور لگتی رہنی چاہیے. تمہیں بلا رہا ہے تو اس کا مطلب پسند کرتا ہے, تم اس کی پسند کو کبھی ناپسند ہونے نہیں دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے مفتی صاحب. علامہ صاحب, عید کیسے بسم اللہ منائیں؟ الرحمن الرحیم. آپ نے تحفہ عید کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہے. مولا علی علیہ السلام کا بہت خوبصورت, بہت پیارا ایک فرمان ہے کہ مومن کے لیے ہر دن وہ عید کا دن ہے کہ جس دن وہ گناہ نہ کرے. سبحان اللہ. اور یہ عید کیوں ہے؟ یہ عید خدا کے اس گفٹ, اس تحفے کا شکریہ ہے کہ جو اس نے رمضان کی صورت میں ہمیں عطا کیا. اس میں ہماری مغفرت, ہماری نجات, ہمارے لیے رحمت, ہمارے لیے برکات. دیکھیے, دوسری کنٹری میں جانے کے لیے پوری دنیا سمجھتی ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت ہے. ہمارے پاس بہترین جو پاسپورٹ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہمارا اسلامک پاسپورٹ ہے. اب ویزے کی ضرورت ہے. اب ویزا نہیں ہوگا تو ہم دوسری کنٹری میں جا نہیں سکتے. اللہ نے پھر ہمیں ویزا ہمارے اختیار میں دے دیا, اور وہ کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خیرات, صدقات, حقوق الباد, مسکین و یتیموں کی خدمت کرنا, ناداروں کی خدمت کرنا, حوصلہ افزائی کرنا, مزاج پرسی کرنا, نفرت کو دور کرنا, منافقت کو دور کرنا, کینہ کو دور کرنا, حسد کو دور کرنا. یہ اللہ نے ہمارے اختیار میں دے دیا کہ بندے خدا اب دوسری کنٹری, یعنی اس کنٹری کو میں جنت کہہ رہا ہوں, اس جنت میں جانے کا جو ویزا ہے وہ تیرے اختیار میں دے دیا. تم خود اس پہ مہر لگاؤ. تمہاری نماز درست ہونی چاہیے, تمہارا روزہ درست ہونا چاہیے, تمہاری قرآن کی تلاوت درست ہونی چاہیے, یعنی اس میں ریاکاری نہ ہو, صرف اور صرف خدا کے لیے ہو, خدا کی خوشنودی کے لیے, خدا کی قربت کے لیے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عید کا تحفہ ہے یہ رب کا شکریہ بھی ہے. اور پھر عید سے پہلے ایک تحفہ ہمیں خدا نے عطا کیا ہے. ماہ رمضان کی تمام عبادات کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ اس پہ ہے, اور وہ ہے فطرانہ. میری بہن, میں آج چینل کے ذریعے ایک آواز عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں, اپنے بھائیوں کو, عزیزوں کو. فطرانہ کیا ہے؟ فطرانہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عزیز و اقربا جو بیوہ ہیں, یتیم ہیں, غریب ہیں, مسکین ہیں, وہ آپ جیسی عید ادا کر سکیں. جیسے ہی چاند نظر آئے فوراً اپنے محلہ میں, اپنے خاندان میں فطرانہ ادا کرو. عید کے دن اگر آپ نے فطرانہ ادا کیا تو وہ خورد و نوش کے لیے, اور لباس کے لیے, اور بچوں کے گفٹ کے لیے کیا حاصل کر سکیں گے. جیسے چاند نظر آئے فطرانہ کو ادا کرو. یہ بہت بڑا گفٹ ہے, بہت بڑا تحفہ ہے. جی بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے بھی بہت سارے سوال میرے پاس ہیں. مفتی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں
عید کیسے منانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بات چل رہی تھی فطرے کے حوالے سے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل کتنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرباء کے لیے بھی عید کا سامان میسر کیا. اور روایت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص فطرہ ادا نہیں کرتا اس کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے. اچھا، فطرے کا آپ کا لیونگ اسٹائل دیکھا جائے گا کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. اگر آپ بہت ہی عام سے اشخاص میں شمار ہیں تو اس کے لیے علماء نے اس زمانے کے اندر بتایا ہے کہ آپ کا جو فطرہ ہوگا اس کی رقم کیا ہوگی. اگر آپ بہت نارمل طریقے سے آپ کے شب و روز گزرتے ہیں تو آپ گندم کے مطابق فطرہ دیں گے، جو اس مرتبہ اس کی رقم ہے 320 روپے. آپ تھوڑا اچھا کھاتے ہیں اور آپ کا اسٹائلش تھوڑی زندگی ہے تو پھر آپ جو کے مطابق فطرہ دیں گے، جو اس مرتبہ 800 روپے اس کی رقم مقرر کی گئی ہے جی فی کس ایک شخص کے لیے. اچھا، اگر آپ اس سے بہتر ہے آپ کا لیونگ اسٹائل اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ کھجور کی مد میں فطرہ ادا کریں گے، جو فی کس یعنی گھر کے ایک فرد کی جو رقم بنے گی وہ 2800 روپے بنے گی، تاکہ غریب غربا کی مدد کی جا سکے. اللہ نے آپ کو اور عطا کیا ہے تو 6400 روپے آپ اپنے فطرے کی رقم ادا کریں گے. اور اجوا کھجور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھی، جو مدینے میں کا اجوا، اس کے مطابق اگر آپ دیں گے تو 10,400 روپے. اچھا، یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں، مستحب ہے. مستحب یہ ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کریں، یہ مستحب ہے. اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کو دیں. قرآن نے ہمیں بتایا وَآتَ الْمَالَ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. جب بھی آپ زکوٰۃ دیں، آپ صدقات دیں، صدقہ واجبہ ہو یا صدقہ نافلہ ہو، سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیے، اس کے بعد پھر آپ چچا اور اس کے خاندان کو دیکھیے، اس کے بعد تایا اس خاندان کو دیکھیے، پھر آپ جائیں گے سیکنڈ کزن کی طرف، ماموں اور خالہ کی کو آپ دیکھیں گے، ان کی فیملی میں کوئی ہے ان کو دیں گے. اس کے بعد پھر آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں گے، پھر آپ اپنے جاننے والوں کی طرف. آپ کوئی سوال بھی کرنا چاہ رہی ہیں بہن؟ جی، آپ کی باتیں اتنی خوبصورت ہے کہ بہت سارے سوالات میرے ذہن میں آ گئے. آپ نے صدقے کی بات کی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، خاص طور پہ کسی عزیز رشتہ دار کو، تو ایسے لوگ بھی سوچ رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے گھر کی بیماریاں، تکلیفیں ہمارے گھر بھیج رہے ہیں تو ہم صدقہ نہیں لیں گے، صدقے کے پیسے نہیں لیں گے، صدقے کے کپڑے نہیں لیں گے. یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالیے. بہت اچھا. دیکھیں، لفظ ہے صاد دال قاف صدقہ، سچائی صدق سے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ صدقہ ہے. مثال کے طور پہ حسان یہاں بیٹھے ہیں اور میں نے حسان سے پوچھا آپ کیسے ہیں، یہ مسکرانا صدقہ ہے. حسان کا السلام علیکم کہنا یہ صدقہ ہے. آپ کا یہاں بیٹھ کر اچھا سوال کرنا کہ ناظرین کو علم ہو جائے یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے. دیکھیں، اب شریعت نے دو باتیں بتائی، ایک ہے صدقہ واجبہ، ایک ہے صدقہ نافلہ. صدقہ واجبہ کیسے؟ جیسے زکوٰۃ اور فطرہ، ٹھیک ہے. اور صدقہ نافلہ میں کیا ہے؟ صدقہ نافلے میں آپ جو بھی چیز اللہ کے لیے دے رہے ہیں وہ صدقہ ہے. اب یہاں اپنے رشتہ داروں کو یا عزیز و اقارب کو آپ دے رہے ہیں تو وہ اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہوگا، آپ نے جیسے ہی کچھ عطا کیا، اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے نبی اور آل نبی اور اصحاب کی محبت میں آپ کی معاملات کو بہتر کر دے گا اور وہ مال وہاں چلا جائے گا. آپ کی نیت آسمان کی طرف چلی گئی، مال وہاں چلا گیا. جیسی نیت آسمان کی طرف گئی وہاں سے رحمت آ گئی اور رحمت نے آپ کی بیماری پریشانی کو ہٹا دیا. جی سبحان اللہ. اور جو میں نے سوال آپ سے کیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں صدقے کی رقم اب دی، یہ بڑا اچھا سوال جی. آپ کا. دیکھیں بہن، جب بھی آپ کسی اپنے عزیز و اقارب کو دیں گے تو ان کو صدقہ بتا کے نہیں دیں گے، ان کو زکوٰۃ بھی نہیں بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی دل آزاری ہوگی. مثال کے طور پہ آپ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، آپ چچا کی فیملی کو دے رہے ہیں، آپ تایا ماموں کی فیملی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مستحق ہیں اور وہ سفید پوش ہے، وہ مانگیں گے بھی نہیں، تو آپ ان کو خاموشی سے دے دیں گے. تو مفتی صاحب یہ تو آپ نے بہت خوبصورت بات کی، تو یہ بھی ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیں. تو کیا اس میں حقیقت ہے یا بالکل یہ غلط فہمی، یا کیا اس بات میں حقیقت ہے کہ جو آپ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی بیماریاں یا تکلیفیں آپ کسی دوسرے کے گھر نہیں بھیج رہے ہوتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد ہے کہ صدقہ دیا کرو، یہ بری موت کو ٹال دیتا ہے. آپ نے جیسے ہی صدقہ دیا، آپ کے ساتھ نیت بھی تھی، وہ نیت آسمان کی طرف جب گئی تو رحمت کے فرشتے آئے اور آپ کی بیماری کو ہٹا دیا. اور جس کے گھر صدقہ دیا وہاں نہیں گیا.
وہاں اللہ کی طرف سے مال گیا. جیسے میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا، تو امام زین العابدین کا یہ انداز تھا کہ جب آپ مال کسی کو صدقہ دیا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو چوم لیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ فرمایا یہ میں نے اللہ کے لیے دیا ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھے، مطلب بیماری پریشانی اس گھر میں منتقل نہیں ہوگی، آپ کا مال چلا جائے گا اور آپ کی بیماری آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے مائنس ہو جائے گی. یہ جو کانسیپٹ تھا نا لوگوں کے دماغ میں کہ اگر ہم بہن کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو دے رہے تو ہماری بیماری وہاں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کی بیماری اتاری کسی کو ڈال دے. اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا. جی علامہ صاحب، میں چاہوں گی کسی پر آپ بھی روشنی ڈال دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جن لوگوں کا یہ وہم ہے کہ وہ بیماریاں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں ہمارے گھر میں آ جائیں گی اگر ہم صدقہ کھاتے ہیں، صدقہ حاصل کرتے ہیں، تو میں سادہ لفظوں میں یہ عرض کروں گا اپنے بہن بھائیوں کو ایک بہت پیارا میسیج کہ اللہ ظالم نہیں ہے اور نہ ہی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالم ہیں. اللہ بھی عادل ہے، نبی بھی ہمارے عادل ہیں، اور ہمارا جو اسلام ہے اس کی بنیاد ہی عدالت ہے. تو اللہ اور رسول نے صدقے کا حکم دیا ہے، خیرات کا حکم دیا ہے. اللہ اور رسول کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے ساتھ جو بلائیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور بیماریاں ہیں وہ دوسرے گھر میں چلی جائیں. اللہ رسول کبھی بھی نہیں چاہیں گے. کیا ہے یہ؟ جب ہم صدقہ کی رقم یا کوئی جانور یا اس کا راشن وغیرہ کسی کے گھر میں دیتے ہیں تو یہ جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، حدیث تو ہے الصدقۃ رد البلا، صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. حدیث تو ہے، حکم تو ہے، فرمان تو ہے. مگر جب ہم یہ نیت کر کے دیتے ہیں، کسی کے گھر پہنچاتے ہیں، کسی کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ جس طرح فلٹر پلانٹ جو ہے وہ ہر طرح کے جراثیم کو سیٹ پہ کر کے آپ کو پاک صاف جراثیم سے پاک پانی مہیا کر دیتا ہے، اسی طرح جو صدقہ ہے وہ کسی کے ہاتھ پہ پہنچنے سے پہلے وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ بلائیں، ان سے وہ صدقہ پاک ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتی ہیں، اور اللہ بھی اس صدقے میں اپنی رحمت و برکت داخل کر دیتا ہے کھانے والوں کے لیے، اور اس کا کھانا شفا بھی بن جاتا ہے غرباؤں کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے. تو صدقہ جو ہے وہ دینا چاہیے، اور جو اس خوف سے نہیں لیتے وہ وہم چھوڑیں، اس کو لینا چاہیے. اس کے لیے رحمت ہے، کیونکہ اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ یہ غرباء کے لیے ہے، یا مساکین کے لیے ہے، یہ یتامہ کے لیے ہے، یہ بیوہ کے لیے. اگر وہ اس سے نفرت کرتے ہیں تو گویا وہ خدا اور رسول کے فرمان سے نفرت کرتے ہیں. جی بہت خوبصورت علامہ صاحب نے روشنی ڈالی. اب میں چاہوں گی کہ آخر میں مفتی صاحب عید کے حوالے سے، ماہ رمضان کی برکتوں کے حوالے سے، اور آگے کیسے ہم نے باقی کا سال گزارنا ہے یا زندگی گزارنی ہے، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے تمام دیکھنے والوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاستقامت فهو کرامہ. استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے. الباغ فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، عرصے دراز تک رہا اور فرمایا میں نے آپ کی کرامت نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا روزے رکھتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا ذکر اذکار کرتے ہوئے دیکھا؟ ہاں. اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک نیتی اور نرمی کرتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا. فرمایا یہی سب سے بڑی کرامت ہے. اس کرامت کو کنٹینیو کیجئے. اور ایک میسیج یہ، ہاتھ جوڑ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفید پوش لوگ کہاں ہیں، اور وہ ہمیں نظر نہیں آتے. وہ آپ کے ارد گرد ہیں. آپ کا چوکیدار، آپ کا سروینٹ، جو ڈیلیور کرنے والے بوائز ہیں، جو آپ کے سامنے نظر آتے ہیں، یہ کسی سے مانگتے نہیں. ان کی دل کھول کے مدد کیجئے. صرف رمضان نہیں، پورا سال آپ ان کی مدد کرتے رہیں، اللہ آپ کی مدد کرتے رہے گا. آپ ان کی مشکلات دور کرتے رہیں، اللہ آپ کی مشکلات دور کرے گا. آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. بہت شکریہ. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اپنے مرحوم مین کے لیے عید الفطر کی نماز کے بعد قبرستان میں ضرور جائیں، ان کے لیے فاتحہ کریں، اور اپنی عزیز و اقربا جو ناراض ہیں خود پہل کریں، ان کے گھر جائیں، ان کو سلامت کریں، ان کے لیے کوئی گفٹ لے کے جائیں، ان سے مصافحہ کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے اپنے ناراض مومن بھائی کو راضی کر لیا اس نے 10 غلام آزاد کیے. یا رسول اللہ 10 غلام آزاد کرنے کا اجر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. رمضان میں تو ہم نے جنت لے لی، حاصل کر لی، گناہوں کی توبہ بھی کروا لی، مغفرت کر لی، مگر عید کے دن بہترین تحفہ یہ ہے کہ اپنے ناراض بہن بھائیوں کو منائیں
اور کسی کے پاس جائیں گفٹ لے کے جائیں، چھوٹے بچوں سے پیار کریں، محبت کریں. اور سب سے بڑی عید تو یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آپ نے مشق کی ہے، ماہ رمضان میں آپ نے باقاعدہ طور پہ پریکٹیکل طور پہ مسجد کو آباد رکھا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی مسجد کو آباد رکھیں. جی بہت بہت شکریہ. جی آپ کیا میسج دیں گے حسان بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں جو اس ماہ مبارکہ میں تربیت اللہ پاک کے ذریعے سے ہمیں ان کے احکامات کے ذریعے سے نماز روزے کی صورت میں ہم نے کی، اس پہ استقامت جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا اس پر استقامت رکھنے کی دعا مانگیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ استقامت دے، اور اخلاق کے ساتھ انسانیت کا جو درس علامہ صاحب نے ہمیں دیا ہمیں ان بڑوں کی بات مانتے ہوئے اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے. بہت شکریہ. جی وقار آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان شخصیات کے آگے کچھ بھی بولنا مطلب میرے تو حوصلہ بھی نہیں ہو رہا ہے، بٹ اتنا کہوں گا کہ عید کے لیے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں سب سے زیادہ، اور اپنے بہن بھائیوں کو خوش رکھیں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، جوق در جوق آتے نمازی. ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. آئے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل اصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. اے اللہ انتہائی مبارک لمحات ہیں پروردگار، ان لمحات کے صدقے میں اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو زندگی باقی ہے تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا قلب عطا فرما، تیری بارگاہ میں جھکنے والی جبین عطا فرما، تیری طرف دوڑنے والے قدم عطا فرما. اے اللہ جس طرح تو چاہتا ہے ہم سب کو ویسا بنا.
ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ملک پاکستان پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، استحکام عطا فرما، اے اللہ ملک پاکستان کی سالمیت کو برقرار فرما، ہر آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔